نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اياك نعبد واياك نستعين۔ السلام علیکم۔ قرآن کریم کی سورہ کہف ساری کی ساری ہی عجائبات سے بھری ہے۔ اس کے ترجمے کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے۔ اس میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے اور اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ تو آگے چل کے لاسٹ میں آیت نمبر 103 میں اللہ کریم فرماتے ہیں، کیا میں بتا نہ دوں، کیا میں واضح کر نہ دوں کہ جو لوگ بالکل خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی میں، دنیاوی معاملات میں اور اپنے اللہ کو بھول کے سارے کا سارا اپنا وقت، اپنی سوچیں، اپنے معاملات، اپنی توجہ رب کریم کی عبادات، احکامات کو ماننے کی بجائے وہ دنیا میں لگے ہوئے ہیں، پیسہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں اور چیزوں میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ پیسہ بنانا کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ دنیا کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، ضرورت کے مطابق ضروری ہے۔ اور اس میں جو دین کے لیے جتنا وقت نکالنا ہے، جس طرح ہمیں گائیڈ کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ کس طرح اپنی زندگی کو گزارنا ہے، جس طرح اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ یہ جو انسان اور جن جو ہے نا، یہ ایسے ہی پیدا نہیں کیے کہ بس پیدا ہو گئے اور بس پھرتے رہے آزاد جانوروں کی طرح، وہ زندگیاں گزاریں، کھائیں پئیں اور بچے پیدا کریں اور آسائشیں حاصل کریں اور بس۔ کیونکہ اس کے لیے ایک پراپر اللہ کریم کی طرف سے احکامات ہیں۔ اس کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو، اپنے پیغمبروں کو، رسولوں کو، نبیوں کو مبعوث فرمایا، بھیجا بتانے کے لیے، اویئرنیس کے لیے کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ تو سورہ کہف میں ان آیات میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ وہ لوگ بالکل خسارے میں ہیں، ناکام ہیں، اور اس پہ ان کو افسوس ہوگا ان کو کہ وہ اپنا پورا وقت اس دنیاوی معاملات میں ہی گزار رہے ہیں، لگا رہے ہیں، اور نہ صرف وقت لگا رہے ہیں بلکہ وہ اس پہ بہت سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور اس میں بڑا خوش ہیں کہ ہم دن بدن یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اپنے معاملات میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کو یہ سوچ نہیں ہے، ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ یہ جو عارضی زندگی ہے یہ ختم ہونے والی ہے، اور اس کے بعد رب کریم کے سامنے روبرو حاضر ہونا ہے۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ بالکل خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ اب ہمیں قرآن کریم کی ان آیات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں واضح اس میں فرما رہے ہیں۔ جب سے بنی نوع انسان، بنی آدم اس زمین پہ آیا، اللہ کریم نے اس کو بتانے کے لیے، راہ راست پہ رہنے کے لیے کتابیں، نبی، رسول اور مختلف سلسلوں سے
اور قرآن کریم میں بھی بڑی تفصیلات کے ساتھ مثالیں دے دے کے سمجھایا بتایا کہ کس طرح آپ نے زندگی گزارنی ہے اور زندگی کی اہمیت کیا ہے اور کرنا کیا ہے۔ اللہ کریم سے ہی یہ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے قرآن کریم کو سمجھنے کی اور دنیا کے مطابق وقت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ دین کے لیے نکالیں، اس کی تبلیغ کے لیے، بتانے کے لیے نکالیں، اور اسلام کے لیے اپنے وقت کو اور پیسے کو اور اس میں سیکریفائس کریں۔ اور اگر ہم دین کے مطابق زندگیوں کو بسر نہیں کریں گے تو واضح طور پہ قرآن کریم میں جگہ جگہ پہ اللہ کریم نے مختلف آیات سے، مختلف مثالوں سے واضح فرمایا ہے کہ تمہیں پھر اس کی سزا ملے گی، اور جہنم جو ہے وہ اسی سلسلے میں نافرمانوں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، ضدی لوگوں کے لیے اس کو مینٹین کیا گیا ہے کہ وہ سہولتیں جہنم والی ان کو پھر ملیں گی پورے پروٹوکول کے ساتھ۔ اب آ گئی بات آج ہماری موجودہ حالت کیا ہے کہ ہم پوری طرح ہر لحاظ سے جو ہے وہ دنیاوی معاملات میں، عارضی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں۔ جس طرح ایک جگہ پہ پڑھا کہ یہ دنیا کیسے پاگلوں کی طرح، یہ انسان، یہ لوگ سارے لگے ہوئے ہیں پیسہ بنانے میں، پیسہ اکٹھا کرنے میں، یا اس دنیا اکٹھی کرنے میں، ایسے دونوں ہاتھوں سے لگے ہوئے ہیں، اور ان کو کچھ یاد نہیں ہے، اس طرح وہ مگن ہے، اور لگے کس لیے ہوئے ہیں؟ بس اس دنیا سے خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ کتنی زیادہ محنت کر رہے ہیں کہ یہاں کوئی گارنٹیڈ نہیں ہے کہ آپ کی رہنا ہے، آپ نے چلیں جی 500 ایئر، 1000 ایئر، 200 سال، 100 سال، گارنٹی نہیں ہے ایک دن کی بھی، ایک گھنٹے کی، ایک سانس کی بھی نہیں ہے۔ اور پلاننگ اور کوششیں اور اس میں جھوٹ اور مکاریاں اور سارے معاملات اس قدر ہیں کہ جیسے یہیں پہ ہی بس رہنا ہے۔ تو اس میں غور کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ محنت کی ضرورت ہے کہ جو ہیں اسلامک فیلڈ والے لوگ، سارے ہی اسلامک فیلڈ والے ہیں جو اہل اسلام ہیں، تو خصوصی طور پر جو علماء حضرات، مدارس کے لوگ جو وہاں سے ایجوکیشن کر کے فارغ ہونے والے، اور دوسرے بھی، ان پہ یہ زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو زیادہ سے زیادہ بتائیں لوگوں کو۔ جس طرح سوشل میڈیا کا، یوٹیوب کا دور ہے، تو یہ اس پہ پوچھا جائے گا ہمیں کہ آپ لوگوں نے، جن لوگوں کو اویئرنیس نہیں تھی، پتہ نہیں، اس دین سے دور تھے، تو ان کو کیوں نہیں بتایا آپ لوگوں نے؟ سوال ہوگا اس چیز کا کہ خود ہی اگر ہم زندگی کو کچھ مینٹین کریں، چلیں جی نمازیں پڑھنی ہیں، تھوڑی دنیا داری چلا لیا، تھوڑا یہ چلا لیا، وہ چلا لیا، چلیں جی گزارا ہو گیا، ہم تو ہو گئے ٹھیک۔ ہمارا تو جنت کا جو ہے نا وہ فلسفہ، جنت کا جو ہے ہمارے محلات ہمارے لیے تو ریڈی ہیں، وہاں پہ تو ہمارے نام کی تختی لگی ہوئی ہے، باقی جو مرضی کرتے پھریں۔ تو اس لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو ہے دوسروں کو بھی جنت کی طرف لانے کا، اور اس میں محنت کرنے کے لیے فکر سے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں اسلامی اصولوں پر عمل کرنے کی اور ان کو آگے فارورڈ کرنے کی، بتانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔